بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ہوں محمد عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسٹے وتھ اسٹڈی۔ اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے انگلش کلاس 6 کی بک کو پڑھنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ یہ بک جو کہ بیسڈ آن سنگل نیشنل کریکولم ہے، اس میں لاسٹ ٹائم ہم نے یونٹ نمبر 12 جو کہ ہے گڈ سٹیزن، اچھا شہری، اس کی ٹرانسلیشن کی ویڈیو آپ نے لاسٹ ٹائم ملاحظہ کی۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے اسی یونٹ کی ایکسرسائز کو، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک جو ہے آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا، تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو اسٹوڈنٹ اس میں فرسٹ ون ٹرم ہمارے سامنے ہے، آنسر دا فالوئنگ کویسچنز، مندرجہ ذیل سوالات کے ہم نے جوابات دینی ہے جی، تو یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ اور اس میں جو ہے فرسٹ ون کویسچن ہے، وٹ لیسن ڈیڈ فضا اینڈ تانیہ لرن ان اسکول، یعنی فضا اور تانیہ نے اسکول سے کیا سبق سیکھا؟ تو اس کا آنسر ہے دے لرنڈ ان اسکول دیٹ اے گڈ سٹیزن مسٹ بی ویجیلنٹ ان ڈفرینٹ سچویشنز، ہی مسٹ ٹیک کیئر آف ہز نیبرز اینڈ فیلو سٹیزن، یعنی انہوں نے اسکول میں سیکھا کہ ایک اچھے شہری کو مختلف حالات میں چوکنا یا چوکس رہنا چاہیے، اسے اپنے پڑوسیوں اور ہم وطنوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے، وائی ور دے کلیننگ دیئر سراؤنڈنگس، وہ اپنے ارد گرد کو کیوں صاف کر رہی تھی؟ تو اس کا آنسر ہے دے ور کلیننگ دیئر سراؤنڈنگس بیکاز دے نیو دیٹ اے گڈ سٹیزن مسٹ کیپ ہز سراؤنڈنگس کلین، وہ یہ جانتی تھیں کہ ایک اچھے شہری کو اپنے ارد گرد کو جو ہے صاف رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، واٹ میڈ شیزا کیوریس اباؤٹ دا مین، کس چیز نے شیزا کو آدمی کے متعلق متجسس بنایا؟ تو اس کا آنسر ہے وین شیزا سا اے اسٹرینجر رومنگ ان ہر اسٹریٹ، جب شیزا نے اپنی گلی میں جو ایک اجنبی شخص کو گھومتے دیکھا، اٹ میڈ ہر کیوریس اباؤٹ دیٹ مین، اس نے اس شخص کے بارے میں شیزا کو متجسس بنا دیا۔ اور اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے، ہاؤ ڈیڈ شیزا سیو دا لائفز اینڈ پراپرٹی آف ہر نیبرز، یعنی شیزا نے اپنے ہمسایوں کی زندگیاں اور جائیداد کیسے بچائی؟ تو اس کا آنسر ہے شیزا کالڈ ہز نیبرز اینڈ آسک دیم ٹو لاک دیئر انر ڈور، یعنی شیزا نے اپنے پڑوسیوں کو فون کیا اور انہیں کہا کہ وہ اپنا اندرونی دروازہ لاک کر لیں یا بند کر لیں۔ شی آلسو کالڈ پولیس فار ہیلپ ان دس کیس، اس نے اس معاملے میں مدد کے لیے پولیس کو بھی بلایا۔ اور لاسٹ کویسچن ہے، what would you have done if you were in the place of شیزا، اگر آپ شیزا کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ تو اس کا آنسر ہے I would do the same thing، میں وہی کچھ کروں گا if I were in the place of شیزا، اگر میں شیزا کی جگہ ہوتا، یعنی اگر آپ بوائے ہیں تو ہوتے، اگر گرل ہیں تو ہوتی۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ہے جی لسننگ اینڈ اسپیکنگ، سننا اور بولنا۔ تو اس میں ہے جی ریڈ اینڈ پریکٹس دا فالوئنگ ڈائلاگ، مندرجہ ذیل مکالمے کو پڑھیں اور اس کی مشق کریں۔ تو اس میں ہے جی نبیلہ ڈیورنگ دا کلاس ایکسکیوز می ٹیچر، نبیلہ جو ہے کہتی ہے کلاس کے دوران مجھے معاف کر دیں ٹیچر، مے آئی سے سم تھنگ، کیا میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ اس کے بعد ٹیچر کہتی ہیں جی یس نبیلہ، جی ہاں نبیلہ، وٹ ڈو یو وانٹ ٹو سے، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس کے بعد نبیلہ کہتی ہے ٹیچر مے آئی سبمٹ دس اپلیکیشن ٹو یو، کیا میں یہ اپلیکیشن یا یہ درخواست آپ کو جمع کرا سکتی ہوں؟ اس کے بعد ٹیچر کہتی ہے یس، جی ہاں، یو کین نبیلہ، نبیلہ آپ جمع کرا سکتی ہیں، بٹ ناٹ ناؤ، لیکن ابھی نہیں، یو شوڈ فرسٹ فنش اور کلاس، آپ کو پہلے جو ہے ہماری کلاس ختم کرنی چاہیے۔ اٹ از ناٹ اپروپریٹ، یہ مناسب نہیں، ٹو انٹرپٹ می ڈیورنگ اے لیسن، سبق کے دوران جو ہے مجھے روکنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ یو میں سبمٹ اٹ آفٹر دا لیسن، آپ سبق کے بعد اسے جمع کرا سکتی ہیں۔ اس کے بعد نبیلہ کہتی ہے آئی ایم سوری، میں معذرت خواہ ہوں، یو آر رائٹ ٹیچر، ٹیچر آپ صحیح کہہ رہی ہیں، آئی شوڈ ویٹ فار کلاس ٹو اینڈ، مجھے کلاس ختم ہونے کا جو ہے انتظار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ٹیچر کہتی ہے اٹس اوکے نبیلہ، نبیلہ ٹھیک ہے، ناؤ کمپلیٹ یور ورک کوئکلی، اب اپنا کام جلدی سے ختم کرو۔
اور اس کے بعد ہے جی گروپ ورک، اجتماعی کام ہے. تھنک اینڈ ڈسکس، سوچیں اور بات چیت کریں. آن دا ٹاپک، اس موضوع پر. رسپانسبلٹیز آف اسٹوڈینٹس ان کلاس روم، یعنی کمرہ جماعت میں طلبہ کی جو ذمہ داریاں ہیں اس پر. تو یہ ذرا ملاحظہ کریں. جی تو اسٹوڈنٹ یہاں پر بھی کچھ کریکٹرز ہیں جن کے ذریعے یہ بات چیت ہو رہی ہے. جی فرسٹ ون ہے احمد. احمد کہتا ہے ڈو یو تھنک وٹ از رسپانسبلٹی آف اے اسٹوڈنٹ، یعنی آپ کے خیال میں طالب علم کی ذمہ داری کیا ہے. اس کے بعد عابد کہتا ہے آئی تھنک ہی مسٹ کیپ ہز کلاس کلین، میرا خیال ہے اسے اپنی کلاس کو یا جماعت کو صاف رکھنا چاہیے. اس کے بعد احمد کہتا ہے ہی شوڈ آلسو ٹیک کیئر آف گڈس پریزنٹ ان دا کلاس، یعنی اسے کلاس میں موجودہ سامان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد عابد کہتے ہیں یو آر رائٹ، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہی شوڈ آلسو ناٹ تھرو ریپرز، سے کلاس میں جو ہے ریپرز وغیرہ یا کاغذ وغیرہ بھی نہیں پھینکنے چاہیے ان دا کلاس. احمد کہتا ہے جی اٹ از ہز رسپانسبلٹی، یہ اس کی ذمہ داری ہے ٹو کیپ والز آف دا کلاس روم کلین، کہ وہ کلاس کی دیواروں کو صاف رکھے. ان ویری ریسپیکٹ، ایوری ریسپیکٹ، یعنی ہر لحاظ سے. اس کے بعد عابد کہتا ہے جی اے گڈ اسٹوڈنٹ نیور رائٹ آن چیئرز اینڈ بینچز، ایک اچھا طالب علم کبھی کرسیوں اور بینچوں پر نہیں لکھتا. اس کے بعد احمد کہتا ہے اینڈ اسٹوڈینٹس شوڈ ناٹ اسپٹ آن فلور، اور طلباء کو فرش پر جو ہے تھوکنا نہیں چاہیے. اس کے بعد عابد کہتا ہے جی دے شوڈ آلسو ناٹ ٹچ الیکٹرانک وائرز اینڈ بٹنس ان دا کلاس روم، یعنی انہیں کلاس روم میں بجلی کی تاروں اور بٹنوں کو بھی نہیں چھونا چاہیے. احمد کہتا ہے دے شوڈ میک اسپیس فار ادرس، انہیں دوسروں کے لیے جگہ دینی چاہیے، بنانی چاہیے. while sitting in the class، کلاس میں بیٹھتے ہوئے. اور اس کے بعد عابد کہتا ہے جی دے شوڈ آلسو ناٹ انٹرفیس وین دا ٹیچر از ٹیچنگ، یعنی انہیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے جب استاد پڑھا رہے ہوں. اور اس کے بعد احمد کہتے ہیں جی اٹ از ریئلی گڈ، یہ واقعی ہی اچھا ہے. وٹ یو ہیو سیڈ، جو آپ نے کہا ہے. اس کے بعد عابد کہتے ہیں جی یور سجیشنز آر آلسو ویلیوبل، آپ کی تجاویز بھی قابل قدر ہیں. اور اس کے بعد ہے جی ویکیبلری، یعنی ذخیرہ الفاظ، اور اس میں ہے اونوماٹوپیا، یعنی واضح اسماء صوت. اونوماٹوپیا از اے فگر آف اسپیچ، ایک صنعت و بدیع ہے. ان وچ ورڈس، جس میں الفاظ evok دا ایکچوئل ساؤنڈس، یعنی حقیقی آواز جو ہے وہ نکالتے ہیں آف دا تھنگس، کسی چیز کی. دے ریفر ٹو اور ڈسکرائب، یعنی انہیں جس چیز کو بھی وہ بیان کرتے ہیں. لائک دا بوم آف فائر ورک ایکسپلوڈنگ، یعنی جیسا کہ بوم آتش بازی سے ہے. اس کے بعد ہے دا ٹک ٹاک آف کلاک، یعنی یہ ٹک ٹاک جو ہے کلاک کی یا گھڑی کی آواز ہے. اینڈ دا ڈنگ ڈونگ آف اے ڈور بیل، اور دروازے کی جو بیل ہے اس سے ڈنگ ڈونگ کی آواز ہے. اس کے بعد جی ایگزامپل، مثالیں ہیں. ڈکس کویک لاؤڈلی ایز دا بوٹ سپلیشڈ اکراس دا لیک، یعنی اس کا مطلب ہے جو ہی کشتی نے جھیل میں پانی کی آواز پیدا کی تو بطخوں نے بلند آواز میں جو ہے شور کیا. اس کے بعد نیکسٹ ہے دا چکن کیوبس آر سیزلنگ ان دا پین، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ مرغی کے ٹکڑے فرائی پین میں تلنے کی آواز پیدا کر رہے ہیں. اس کے بعد ہے شیزا ہرڈ ہیوج روڈ، شیزا نے ایک بلند جو ہے دھاڑ سنی. اینڈ شی ٹرن اراؤنڈ، اور وہ واپس مڑ گئی. اینڈ سا دیئر واز اے لائن، اور یہ دیکھا کہ ایک شیر تھا. ان اے کیج، غار میں. کیج جو ہے اس جگہ کو کہتے ہیں جی جہاں شیر جو ہے اس کو رکھا جاتا ہے، یعنی کچھار بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. بیہائنڈ ہر، اس کے پیچھے. اور اس کے بعد نیکسٹ ہے جی رائٹ آن، اس پر لکھیں اور رینی ڈے، ایک بارش کا دن. میک اٹ انٹرسٹنگ، اسے دلچسپ بنائیں. بائی یوزنگ اونوماٹوپیا، یعنی اسماء واضح اسماء صوت کا استعمال کرتے ہوئے. اور یو میں یوز دا گیون ساؤنڈس، آپ دی گئی آوازوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ آوازیں ہیں جی، یہاں پہ کچھ ورڈز ہیں. ڈرپ، پٹر پیٹر، سپلیش، ٹرپل، پلاپ،
جی تو اسٹوڈنٹ اب جو ہے یہ ایسے ذرا ملاحظہ کریں. جی تو اسٹوڈنٹ یہاں پہ ایک ایسے ہے جی. اٹ واز اے فرائیڈے، یہ جمعے کا دن تھا. دا اسکائی واز کلاؤڈی، موسم جو ہے سوری آسمان پر جو ہے کلاؤڈ تھے، کلاؤڈی تھا، یعنی اس میں بادل تھے. دا ڈارکنیس پریویلڈ آل اوور دا سٹی، یعنی اس میں جو ہے پورے شہر پر اندھیرا چھایا ہوا تھا. دا کلاؤڈز تھنڈرڈ، بادل گرج رہے تھے. آفٹر میکنگ اے سیریز آف کویک، یعنی بجلی کی ایک یعنی فوراً بجلی چمکنے کی آواز کے بعد. لائٹ ناکنگ ساؤنڈس، یعنی اس کا مطلب ہے بجلی چمکنے کی آواز. دا رین پٹر پیٹرڈ آن دا روف، یعنی بارش جو ہے ٹپ ٹپ کر کے، پٹر پیٹر آن دا روف کا مطلب ہے ٹپ ٹپ کر کے جو ہے چھتوں پر برسی. آئی وینٹ آؤٹ اینڈ اسٹارٹیڈ، میں باہر گیا اور شروع کر دی. ٹیکنگ باتھ ان دا رین، بارش میں نہانا. رین واٹر ڈرمپل فرام مائی شرٹ، بارش کا پانی جو ہے میری شرٹ سے ٹپک رہا تھا. ان اے وائل، اسی دوران. مائی فرینڈس آلسو جوائن می، میرے دوست بھی میرے ساتھ آ گئے. آئی واز رننگ، میں دوڑ رہا تھا. آفٹر ہم، اس کے پیچھے. وین مائی فٹ سلپڈ اینڈ آئی فیل ڈاؤن، جب میرا پیر پھسل گیا اور میں گر گیا. آئی پلاپڈ نوائسلی انٹو دا رین واٹر، یعنی میں اس میں جو ہے بارش کے پانی میں غڑپ کی آواز سے جو ہے گر گیا. دیر واز اے گریٹ سپلیش ان دا واٹر، پھر پانی میں جو ہے ایک زوردار چھپاکا ہوا. آل ور لافنگ ایٹ می، تمام جو ہے مجھ پر ہنس رہے تھے. آئی ہیڈ نو آپشن بٹ ٹو بیئر ایٹ آل، میرے پاس برداشت کرنے کے علاوہ کوئی حل موجود نہ تھا. جی تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہے گرامر، یعنی قواعد. اور اس میں ہے چینجنگ ڈائریکٹ اسپیچ انٹو انڈائریکٹ اسپیچ، یعنی بلا واسطہ بول چال کو بالواسطہ بول چال میں جو ہے تبدیل کرنا ہے ہم نے. تو اس میں ہے ریڈ دا گیون ایگزامپلس، مندرجہ ذیل مثالوں کو پڑھیں. آف چینجنگ ڈائریکٹ اسپیچ انٹو انڈائریکٹ اسپیچ، بالواسطہ بول چال کو بلا واسطہ بول چال میں بدلنے کے لیے. تو یہاں پہ کچھ پوائنٹس ہیں جی، انہیں ہم نے پڑھنا ہے. وی ریموو دا کوما، ہم کوما ہٹاتے ہیں. اینڈ کوٹیشن مارکس اور واوین کو ان انڈائریکٹ اسپیچ، بالواسطہ جو اسپیچ ہوتی ہے بول چال ہوتا ہے. وی یوز دا ورڈ دیٹ، ہم لفظ دیٹ لگاتے ہیں بٹوین دا رپورٹنگ ورب اینڈ رپورٹڈ اسپیچ. رپورٹنگ ورب اور رپورٹڈ اسپیچ، یعنی انورٹڈ کاماز کے اندر والا حصہ رپورٹڈ اسپیچ کہلاتا ہے اور اس سے باہر والا جو ہے رپورٹنگ ورب کہلاتا ہے. اس کے بعد ہے if the reporting verb is in the past tense، اگر رپورٹنگ ورب جو ہے وہ ماضی کا کوئی زمانہ ہو، ٹینس ہو. we change the tense in the reported speech، ہم رپورٹڈ اسپیچ کا ٹینس بھی جو ہے پھر بدلتے ہیں، چینج کرتے ہیں. اس کے بعد ہے ہاؤ ایور، تاہم. وین وی آر رپورٹنگ سم تھنگ، جب ہم کسی چیز کو رپورٹ کر رہے ہوں، خبر دے رہے ہوں. دیٹ از ٹرو، جو کہ سچ ہے. اینڈ ول ناٹ چینج اوور ٹائم، اور وقت کے ساتھ وہ تبدیل نہ ہونے والی ہو. وی ڈونٹ چینج دا ٹینس، تو ہم اس وقت جو ہے زمانے کو یا ٹینس کو چینج نہیں کرتے. اس کے بعد ہے وی آلسو چینج پروناؤنس ان انڈائریکٹ اسپیچ، ہم بالواسطہ اسپیچ میں یا بول چال میں یا انڈائریکٹ اسپیچ میں جو ہے پروناؤنس کو بھی تبدیل کرتے ہیں. اکارڈنگ ٹو دا سبجیکٹ اور آبجیکٹ، یعنی فائل یا مفعول کے مطابق. آف دا رپورٹنگ ورب کے. وی چینج آئی اینڈ وی انٹو ہی شی دے ان انڈائریکٹ اسپیچ، ہم انڈائریکٹ اسپیچ میں جو ہے آئی اور وی کو جو ہے ہی شی اٹ میں جو ہے چینج کرتے ہیں دے میں. اس کے بعد ہے وی یوز یو فار، ہم یو کو استعمال کرتے ہیں. ہی شی اینڈ اینڈ ہی شی اٹ دے ریمینس دا سیم، اور ہی شی اٹ جو ہے وہ بالکل ویسے ہی رہتے ہیں. اس کے بعد ہے چینج آف ٹینسز، یعنی زمانوں کی تبدیلی. فرام ڈائریکٹ اسپیچ انٹو انڈائریکٹ اسپیچ، یعنی بالواسطہ بول چال سے بلا واسطہ بول چال میں جو ہے بدلنے کے لیے ہمیں جو چینجنگ کرنی ہے، تبدیلیاں کرنی ہیں، وہ ذیل میں دی ہوئی ہیں. یہ ٹینسز کا ایک ٹیبل ہے جی. سب سے پہلے پریزنٹ کو دیکھیں. پریزنٹ سمپل ٹینس ہوگا اگر، تو اسے ہم پاسٹ سمپل ٹینس میں چینج کریں گے.
اس کے بعد پریزنٹ کنٹینیوس ہوگا تو اسے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں، اس کے بعد پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہوگا اگر تو اسے پاسٹ پرفیکٹ میں، اس کے بعد ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ہوگا تو اسے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں، یعنی پریزنٹ کے جتنے بھی ٹینس جو بھی ٹینس موجود ہوگا اسے ہم اسی کے پاسٹ میں چینج کر دیں گے۔ اس کے بعد ہے پاسٹ ماضی، تو اس میں ہے پاسٹ سمپل ٹینس کو پاسٹ سمپل میں ہی رکھیں گے، یعنی اس میں نو چینج ہے، نہیں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، تو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں چینج ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس، تو یہ ریمینز ان چینج ہے، بالکل ویسا ہی رکھیں گے۔ اس کے بعد ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، تو یہ بھی ریمینز ان چینجڈ، یعنی اس میں بھی کوئی تبدیلی ہم نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد ہے فیوچر، تو فیوچر انڈیفینٹ ٹینس اگر ہوگا ہمارے پاس تو ول کو چینج کریں گے ہم وڈ میں۔ اس کے بعد ہے فیوچر کنٹینیوس ٹینس، ول بھی ہوگا تو اسے وڈ بھی میں چینج کر دیں گے۔ اس کے بعد فیوچر پرفیکٹ ٹینس، یعنی فعل جو مستقبل مکمل ہوگا اگر تو ول ہیو کو ہم وڈ ہیو میں چینج کر دیں گے۔ اس کے بعد فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس جو ہے ول ہیو بین ہوگا تو اسے جو ہے وڈ ہیو بین میں ہم چینج کر دیں گے۔ اس کے بعد ہے جی رولز فار سمپل پریزنٹ ٹینس، یعنی فعل حال سادہ کے لیے جو ہے اصول ہیں انہیں دیکھتے ہیں۔ ڈائریکٹ اسپیچ ہے جی، اور اس کے بعد انڈائریکٹ اسپیچ ہے، تو اس میں دیکھیں وی یوز بیس فارم آف ورڈ، ہم فعل کی بیس فارم یعنی فرسٹ فارم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد انڈائریکٹ میں جو ہے کیا کرتے ہیں وی یوز سمپل پاسٹ فارم آف دا ورب، ہم سمپل پاسٹ یعنی فعل ماضی سادہ کی جو ہے فارم استعمال کرتے ہیں، یعنی پریزنٹ سمپل ہوگا تو اسے پاسٹ سمپل میں ہم چینج کریں گے۔ اس کے بعد ہے سم ایگزامپلس، کچھ مثالیں ہیں آف ڈائریکٹ اسپیچ انٹو انڈائریکٹ اسپیچ، ڈائریکٹ کی انڈائریکٹ اسپیچز میں فرام پریزنٹ ٹینس ٹو سمپل ٹینس ایز فالوئنگ، یعنی سمپل پریزنٹ کی سمپل پاسٹ میں جو چینجنگ ہونی ہے وہ ذیل میں دکھائی گئی ہے جی، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ فرسٹ ون ہے ہی سیڈ، اب یہ پاسٹ کا سینٹینس ہے، آئی لیو ان دا سٹی سینٹر، تو اب یہ دیکھیں کہ اس کا جو رپورٹنگ ورب ہے یعنی انورٹڈ کاماز سے باہر والا حصہ ہے یہ پاسٹ میں ہے، اور اس سے رپورٹڈ اسپیچ جو دیکھیں آئی لیو ان دا سٹی سینٹر یہ پریزنٹ میں ہے، تو اس کی چینجنگ کو آپ دیکھیں گے، اگر رپورٹنگ اسپیچ پاسٹ میں ہوگا تو اسے ہم پاسٹ میں ہی رکھیں گے۔ ہی سیڈ دیٹ کنجنکشن لگائیں گے ہم، ہی لیوڈ کیونکہ یہ پاسٹ سمپل میں چلا جائے گا اسی لیے سیکنڈ فارم آئی ہے ان دا سٹی سینٹر۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے شی سیڈ، اب شی جو ہے یہ تھرڈ پرسن پروناؤن ہے، یہ چینج نہیں ہوگا، شی آلویز ویئرز کوٹ، تو اب اس کا آنسر دیکھیں، شی سیڈ دیٹ، اور دیٹ لگانے کے بعد ہم بالکل جملہ ویسے کا ویسا ہی لکھیں گے، شی آلویز وور کوٹ، وہ جو ہے یہ سیکنڈ فارم ہے کیونکہ یہ پریزنٹ سمپل تھا اسی لیے ہم نے اس کو پاسٹ سمپل میں چینج کر دیا۔ اس کے بعد نیکسٹ سینٹینس ہے ہی سیڈ ہز فرینڈ gives him a bar of chocolate، تو اس کی چینجنگ دیکھیں he said that his friend gave him، یعنی پاسٹ سمپل میں چینج ہو گیا، gave him a bar of chocolate۔ اس کے بعد ہے عائشہ said I arrived before you، یعنی میں آپ سے پہلے پہنچی، تو اس کا جو ہے دیکھیں عائشہ said that she arrived، کیونکہ سمپل پاسٹ میں ہم نے اسے چینج کرنا ہے تو سیکنڈ فارم ہے arrived before you۔ اس کے بعد ہے آیت سیڈ شی ڈز ناٹ پلے فٹ بال، تو اس کا دیکھیں جی آیت سیڈ دیٹ شی ڈڈ ناٹ پلے فٹ بال۔ اس کے بعد ہے دا پولیس مین سیڈ ٹو دا بوائے ویئر ڈو یو لیو، یعنی آپ کہاں رہتے ہیں، تو اس کا آنسر دیکھیں دا پولیس مین آسک دا بوائے ویئر ہی لیوڈ۔ اس کے بعد ہے what time does the train arrive، she asked، تو اس کا آنسر دیکھیں she asked at what time the train arrived۔ اور اس کے بعد ہے چینج ڈائریکٹ اسپیچ، یعنی بلا واسطہ بول چال کو تبدیل کریں انٹو انڈائریکٹ اسپیچ بلا واسطہ بول چال میں، فرام پریزنٹ ٹینس ٹو پاسٹ ٹینس، یعنی فعل حال سے فعل ماضی میں، تو یہاں پہ یہ جو ہے دیے ہوئے ہیں جی سامنے ہم نے چینج کرنا ہے انہیں۔ تو فرسٹ ون ہے ہی سیڈ انورٹڈ کاماز ہیں آئی ڈونٹ ڈرائیو دس کار، تو اس کا آنسر جو ہے یہ آپ ملاحظہ کریں۔
جی تو اسٹوڈنٹ اس کا کالم جو ہے ہمارے سامنے دیا گیا ہے، ڈائریکٹ اسپیچز ہے اور اس کے بعد انڈائریکٹ اسپیچ ہے جی. تو سینٹینس ہے ہی سیڈ آئی ڈونٹ ڈرائیو دس کار. تو اس کا انڈائریکٹ اسپیچ بنائیں گے ہم. ہی سیڈ دیٹ ہی ڈڈ ناٹ ڈرائیو دیٹ کار. اب دس کو جو ہے ہم دیٹ میں چینج کریں گے. یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ اسپیچ کی جو ہے چینجنگ ہے کچھ. اس کے بعد ہے شی سیڈ آئی ورک ہارڈ. تو اس کا آنسر ہے شی سیڈ دیٹ شی ورک ہارڈ، کیونکہ ہم پروناؤن کی چینج جو ہے تھرڈ پرسن پروناؤن میں تھرڈ پرسن اگر ہوگا تو ہم نہیں کریں گے. تو اس کے بعد ہے احمد اماد سیڈ ڈز ہی ٹیچ آن لائن. تو اس کا آنسر ہے اماد آسک اف ہی ٹاٹ آن لائن. اس کے بعد ہے عائشہ سیڈ آئی گو ٹو اسکول. اس کا آنسر دیکھیں عائشہ سیڈ دیٹ شی وینٹ ٹو اسکول، کیونکہ گو ٹو اسکول سمپل پریزنٹ تھا تو اسے ہم نے سمپل پاسٹ میں چینج کر دیا. اور اس کے بعد جی پنکچویشن رموز اوقاف. کریکٹ دا پیراگراف بائی ایڈنگ اپروپریٹ پنکچویشن. درست رموز اوقاف لگا کر جو ہے اس پیراگراف کو درست کریں. اینڈ کیپٹلائزیشن اور درست بڑے حروف کا استعمال کر کے. تو اس کا آنسر جو ہے یہ آپ ملاحظہ کریں. یہ ایک پیراگراف ہے جی، اسے ہم نے کیپٹلائزڈ بھی کرنا ہے اور پنکچویٹ بھی کرنا ہے. جی تو اسٹوڈنٹ اس کا آنسر دیکھیں جی ایٹ دا اینڈ آف دا کلاس. یہ جملہ جو ہے ابھی چل رہا ہے، تھوڑا سا وقفہ ہے تو ہم یہاں پہ کوما لگائیں گے. مس مریم کلیکٹڈ اسٹوڈینٹس نوٹ بکس اینڈ wished them best of luck for the upcoming math test class test. یہاں پہ جملہ ختم ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم فل اسٹاپ لگائیں گے. while teaching یہاں پہ کوما لگائیں گے. she asked عثمان to meet her when classes would be over. عثمان یہاں پہ جملہ ختم ہو رہا ہے. اگین عثمان کا یو کیپٹل لکھیں گے. عثمان nodded his head اپنا سر ہلاتا ہے. before اسکول سے پہلے. was over ختم ہونے سے. عثمان went to meet مس مریم. عثمان جو ہے مس مریم سے ملنے جاتا ہے یا گیا. اور ان اسٹاف روم میں یہاں جملہ ختم ہو گیا تو آخر میں فل اسٹاپ لگائیں گے. آفٹر اے فیو ڈیز چند دنوں بعد. عثمان's ایٹیچیوڈ چینج ریمارکیبلی یعنی عثمان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ اچھا خاصا تبدیل ہو جاتا ہے. he started taking an interest in learning English language. وہ انگریزی زبان کو سیکھنے میں جو ہے دلچسپی لینے لگتا ہے. participating حصہ لینے لگتا ہے. in group discussion گروپ میں جو بات چیت ہوتی ہے. and showed great improvement اور بہت بڑی جو ہے بہتری ہے وہ دکھاتا ہے جو وہ. Miss Mariam had figured out that he was a shy student. مس مریم جو ہے یہ بتاتی ہے کہ وہ ایک شرمیلا اسٹوڈنٹ تھا. she gave him confidence اس نے جو ہے اسے اعتماد دیا. by showing faith in him اس میں ایمان ظاہر کر کے. her moral support helped عثمان اس کی اخلاقی جو سپورٹ تھی سہارا تھا اس نے عثمان کو مدد دی. to overcome his problem اس کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے یا اس کا جو ہے حل تلاش کرنے کے لیے. and he started participating in all school activities اور وہ اسکول کی جو تمام تر سرگرمیاں اس میں حصہ لینا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے. جی تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہے رائٹنگ اسکل لکھنے کی مہارت. رائٹ اباؤٹ این انسیڈنٹ ایک واقعے کے بارے میں لکھیں. آف یور لائف اپنی زندگی کے. ان وچ یو فیلٹ لو اینڈ ہوپ لیس جس میں آپ نے بہت کم اور بے یار و مددگار محسوس کیا ہو. ڈسکرائب اٹ ان یور اون ورڈس اسے اپنے الفاظ میں واضح کریں. رائٹ اباؤٹ ٹائم وین یو سم ون وہ وقت لکھیں when someone or something filled with you with happiness and hope جب کسی چیز نے یا کسی شخص نے جو ہے آپ کو خوشی اور امید سے جو ہے بھرپور کر دیا ہو. اور اس کے بعد ہے here some guidelines یہاں پہ چند رہنما اصول ہیں to follow پیروی کرنے کے لیے while writing a narrative paragraph ایک بیانیہ پیراگراف لکھنے کے لیے. تو سب سے پہلے ہے جی پلاننگ یعنی منصوبہ سازی. تھنک اباؤٹ دا فالوئنگ کویسچنس مندرجہ ذیل سوالات کے بارے میں آپ سوچیں. تو وہ کون سے ہیں جی. واٹ از دا ٹاپک ٹائٹل آف دا نیریٹو
اس بیانیہ پیراگراف کا جو ہے ٹاپک یا عنوان جو ہے وہ کیا ہوگا. اس کے بعد ہے ہو آر دا کریکٹرز، اس میں کردار کون کون سے ہوں گے، اور ہو جو ہے یہاں پہ ایز انٹروگیٹو پروناؤن ہے. اس کے بعد ہے واٹ از دا سیٹنگ، اس میں مقام اور وقت کیا ہوگا، وین اینڈ ویئر. اس کے بعد ہے ہو از اسپیکر، اس میں بولنے والا کون ہوگا، اسپیکر کون ہوگا. واٹ از دا مین آئیڈیا ایونٹ، اس میں مرکزی خیال یا بڑا ایک تہوار یا موقع وہ کیا ہے. اینڈ پرابلم آف دا اوور ایٹر، یعنی اس میں زیادہ درجہ بندی کا مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے. اس کے بعد ہے ڈرافٹنگ، یعنی مسودہ تیار کرنا. تو اس میں بھی کچھ پوائنٹس ہیں جی. رائٹ دا ٹائٹل، عنوان کو لکھیں آن دا ٹاپ آف دا پیج، صفحے کی بالکل عین اوپر. آرگنائز دا ایونٹس، مواقع کی ترتیب دیں. ان رائٹ آرڈر، درست ترتیب سے. یوز سمپل پاسٹ ٹینس، فعل ماضی سادہ کا استعمال کریں. ان نیریٹو رائٹنگ، بیانیہ لکھنے میں. یوز اپروپریٹ ویکیبلری، مناسب ذخیرہ الفاظ کا استعمال کریں. ٹو شو دا کریکٹرز فیلنگس، یعنی ان کرداروں کے جذبات کو ظاہر کرنے کے لیے. اس کے بعد ہے ریویونگ، دوبارہ دیکھنا یا جائزہ لینا. ریویونگ، جائزہ لینا یا دوبارہ دیکھنا. تو اس میں ہے کیپ ان مائنڈ، ذہن میں رکھیں دا فالوئنگ پوائنٹس، مندرجہ ذیل پوائنٹس کو. وین ریویونگ یور ڈرافٹ، جب آپ اپنے مسودے کو دوبارہ دیکھ رہے ہوں. دا رائٹنگ مسٹ میٹ آل نیریٹو فیچرز، یعنی تمام بیانیہ جو خوبیاں ہیں ان کو پورا کرے آپ کی جو لکھائی ہے. اگزامپل ہے ٹاپک، ٹائٹل، کریکٹر، سیٹنگ کی، یعنی اس میں جو ہے یہ تمام چیزیں ٹائٹل ہونا چاہیے، کریکٹرز ہونے چاہیے، سیٹنگ یعنی مقام اور وقت ہونا چاہیے. کی ڈیٹیلز، یعنی اس میں جو ہے ڈیٹیلز ہونی چاہیے. مین آئیڈیا، ایک مرکزی خیال ہونا چاہیے. این اینڈنگ، اور ایک اختتام ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے پروف ریڈ، غلطیوں سے پاک کریں. اینڈ دا فائنل ڈرافٹ، آخری مسودے کو. ٹو چیک فار اینی ایررز، کسی غلطیوں سے پاک کرنے کے لیے. اینڈ میک نیسیسری کریکشنز، اور اس میں جو ضروری ہوں وہ آپ جو ہے کریکشنز کریں، اصلاحات کریں، درستگیاں کریں. جی تو اسٹوڈنٹ اب جو ہے اس پیراگراف کو آپ ملاحظہ کریں جی. جی تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد پیراگراف ہے اٹ واز فرائیڈے، یہ جمعے کا دن تھا. مائی فادر واز سٹنگ ان دا روم، میرے والد کمرے میں بیٹھے تھے. ہی واز واچنگ ٹی وی، وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے. وین ہی کمپلینڈ دیٹ ہی واز فیلنگ انویل، جب انہوں نے شکایت کی کہ وہ اچھا محسوس نہیں کر رہے. آئی واز شاکڈ، مجھے صدمہ ہوا. ٹو سی ہز کنڈیشن، ان کی صورتحال دیکھ کر. ود ان اے منٹ، ایک لمحے میں. ہی واز انکانشیس، وہ ایک لمحے میں جو ہے بے ہوش ہو گئے. وی پکڈ ہم، ہم نے اسے اٹھایا. اپ اینڈ ان ٹو سی دا ڈاکٹر، اور ڈاکٹر کے پاس لے گئے. دا ڈاکٹر واز آفرنگ پریئر دیٹ ٹائم، ڈاکٹر جو ہے اس وقت نماز ادا کر رہا تھا. آئی فیلٹ مائی سیلف لو اینڈ، یعنی میں نے اپنے آپ کو اس وقت کمزور اور جو ہے نا امید محسوس کیا. بیکاز، کیونکہ دیر واز نو ادر آپشن، اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے آپشن نہ تھا. دیئر نیئرسٹ ہاسپٹل، قریب ترین جو ہسپتال تھا. واز ایٹ، وہی تھا. ڈسٹینس آف اباؤٹ ہاف این آور، وہ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھا. آفٹر 5 منٹس، 5 منٹ کے بعد. دا ڈاکٹر واز ریڈی ٹو گو ود یو اس ٹو آور ہوم، ڈاکٹر ہمارے گھر جو ہے جانے کے لیے تیار ہو گیا. دا ڈاکٹر چیک بلڈ پریشر، ڈاکٹر نے بلڈ پریشر یا خون کا بہاؤ دیکھا یا معائنہ کیا اس کا. اینڈ ٹولڈ، اور بتایا. دیٹ اٹ واز لو، کہ یہ کم تھا. ہی سجیسٹڈ، اس نے جو ہے تجویز دی. سم میڈیسنز، کچھ دوائیاں. اینڈ گیو اے ٹیبلٹ، اور گولی دی. آن دا اسپاٹ، موقع پر. سون مائی فادر فیلٹ بیٹر، بہت جلد ہی میرے فادر جو ہے یا میرے والد جو ہے اچھا محسوس کرنے لگے. وی تھینک گاڈ، ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. جی تو اسٹوڈنٹ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایکسرسائز کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے جی. مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.